یہ وہ رات میں داخل ہوئے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی بلیسنگ ہے۔ رات چھوٹی ہے، اعمال زیادہ ہے۔ اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے، کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے۔ کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا، اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یوما ندو ہو کلو اناسم بے امامہم، اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ حاجت کی نماز ہے۔ آج کی رات بھی آپ کو یہ کا نام دو یہ نستعین والی نماز پڑھ کے جو مسجد سہلا میں اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو رزق کے لیے بہت اچھی ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے، آرٹریز اوپن ہوتے، بیماروں کی شفا کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے رزق کے لیے بہت اچھی ہے۔ بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گرو کرنے کے لیے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے، ورنہ پوری نماز ہی کی فضیلت میں تقریر ہو جائے گی۔ پوری رات آج کی رات گزاری اعمال کے ساتھ۔ آج کی رات کے اعمال میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا۔ میں اس نماز کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاؤں گا۔ دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز آج کی رات کی، اگر میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے۔ وہ رسول یہ بول رہے کہ اگر تمہاری حاجات ستاروں کے مانند ہیں، سٹارز کے مانند ہیں، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہیں، اتنے جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں، اتنی حاجات بھی ہوں گی اور تم یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری نماز تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ شک مت کرو، اللہ کی ذات پہ شک مت کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، شک مت کرو۔ تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ میں کہ پلیز آج کی رات یہ اعمال میں یہ نماز ایڈ کرو، 15 سے 20 منٹس ہے، بٹ دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی۔ آج کی رات دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری، اتنی بڑی بات بول رہا، دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اور بول دے روک کے، آج کی رات دعائے کمیل نازل ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل جو کمیل ابن زیاد کو دی تھی وہ آج، تو آج کی نماز آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھنا۔ اگر دعائے کمیل پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھ کے سنو۔ دعائے کمیل آج کی رات کی موسٹ امپورٹنٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اگر 40 دن 40 ڈیز روزانہ تم دعائے کمیل پڑھو اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے امام کی زیارت ہو، تو وہ غیبت امام میں ہائر اوکلٹیشن میں دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعاز جو ہے اس میں جیسے دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، اسی طرح دعائے کمیل بھی ہے۔ 40 دن اگر کوئی پڑھے نیت کے ساتھ تو اس دعا کی برکت اتنی ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، امام علی علیہ السلام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اتنا اثر ہے اس دعا میں۔ تو اب یہ دعا بھی آج کی رات اعمال میں ایڈ کرنا کیا چاہیے؟ آج کی رات 12 رکعت جو نماز ہے وہ ضرور پڑھو، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھو، آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آج کی رات زیارت امام حسین، اس کا اتنا اجر ہے۔ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ امام سے روایت ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام چھٹا امام اپنے اصحاب کے ساتھ چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کیا کہا کہ کیا تم لوگ، شعبان کا مہینہ ہے 14 شعبان سے پہلے، کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے، پلیز ایک جملہ غور سے سنو، نبی آدم سے لے کے آخری نبی تک، یعنی میرے جب تک 1,24,000 1,24,000 نبیوں سے شیک ہینڈ کرنا چاہتے ہیں، مسافہ کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آپ کہہ رہے کہ نبی آدم 18,000 ایئرس اپروکسیمیٹلی، ہر نبی جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں 1,24,000 سے ملاقات کروں؟ ہاں
اللہ آدم سے لے کے خاتم تک اتنے نبیوں سے کل تم کو آج کی رات ہاتھ ملانا، اگر معصوم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے میری تو بخشش ہو جائے، پھر وہی ہاتھ میں آسمان کی طرف بلند کرو اور بلند کر کے دعا کرو تو ان ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آ جائے۔ اسی لیے کہا کہ آج کی رات صبح صبح جب تم نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھ کے جب تم دعا ہاتھوں میں اٹھانا زیارت امام حسین پڑھ کے تو سارے لوگ ملیں گے۔ تو اس وقت اصحاب نے کہا مولا سب کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جان نہیں سکتے، حالات خراب ہو جائیں، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے جانا، کیسا پھر کہ اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی، اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ یہ کرم مولا ہے، کرم مولا، یہ بلیسنگ آف اللہ ہے، معصومین کا کرم ہے۔ امام نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا، مثال اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین، نیت کیا کرو گے کہ میں زیارت، پلیز غور سے سنو نیت، کہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو۔ اگر تمہارے گھر میں بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، زیر سما پڑے تو اور اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو، اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین نیمہ شعبان، یہ ضرور بولو، شب ولادت امام زمانہ نیمہ شعبان پڑھتا ہوں۔ اب سنو پلیز نیت، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا ہوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو۔ یہ ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام، پلیز غور سے سنو، زیارت امام حسین میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ یا پڑھ، اس لیے کہ آج مردوں کی عید کا دن رات بھی، آج کی رات سارے مرحومین they are just waiting for you people, waiting، کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج تحفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے۔ وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفٹ بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی، گفٹ نہیں بھیجیں گے تو کوئی عید نہیں ہوگی۔ آج ان کی قبر میں ان کی مغفرت ہونا ہے، تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفٹ کر دو، تمام محبان، یہ جملہ ضرور بولو، مومن تو سبھی ہے لیکن محب آل محمد کو بھی یاد کرنا، اس لیے کہ حدیث کسا میں آپ پڑھتے ہیں شیعتنا و محبینا ہے، شیعہ بھی اور محب بھی۔ میں اپنے آپ کو مومن نہیں بولتا، میں تو محب ہوں۔ مومن تو سلمان ہے، مومن تو ابو ذر ہے، مومن تو میثم و تمار ہے، میں تو گناہگار، میں مولا محب بھی بول دے تو میرے لیے بخشش ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار سارے محبان آل محمد، شیعہ، میرے مولا کے شیعہ اور عزاداران حسین کے، ان کے بیہاف میں آج کی رات پڑھا، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا۔ اس کے بعد یہ بول، پلیز غور سے سنو، اس کے بعد یہ بولنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے پڑھا، جو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے پڑھا۔ ہم کو اللہ نے صحت دی، ہم پڑھ سک رہے ہیں، لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سک رہے، تو یہ دعا کرنا، یہ سارے بیماروں کے بیہاف میں بولا کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد زیارت، کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ just 5 to 6 minutes۔ زیارت ہماری سنگ کتنی دور، but this زیارت tonight تمہارے سارے ڈیزائرز، ساری دعائیں قبول کرا دیں گے۔ یہاں سے مانگو گے، یہاں سے، زبان سے نہیں، not from your tongue, from your heart۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری یہ عمل ضرور کرنا۔ آج کی رات جب مصلی پہ جانا اعمال کے لیے تو صدقہ ضرور دینا، صدقہ دے کے اعمال کے لیے جاؤ تو پھر تمہارے اعمال قبول کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کرنا، غریب کے لیے عید کرنا، ایک مومن کی عید کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گیا، دو چیز ہوگی، سیاحت امام حسین۔ اب نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بتا یہ حاجات ہوتے ہیں۔ اب یہ نماز کا طریقہ، یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ میں طریقہ تو یہاں نہیں بتا رہا،
میں نے بہت بھائی، اگر میرا آپ کلپ دیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پہ جا کے کلپ دیکھ لو، نام ٹائپ کرو، نماز جعفر طیار ٹائپ کرو، یہ لندن کے بھی ہے، افریقہ کے بھی ہے، امریکہ کے، ہر طرف کے، تو آپ کو طریقہ مل جائے گا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ نماز فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، ظہر سے پہلے۔ پھر میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ روز پڑھ سکتے تھے، خدا نہ خواستہ آپ کا کام نہیں بن رہا تھا، 40 دن کی نیت سے یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھو، اس کے بعد دیکھو کیا، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز نہیں، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، صحت کے، ایسا کام بنتا ہے۔ یہ آج کی رات یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب پڑھنا، 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیمِ شعبان قربتاً اللہ۔ پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی رہنا، نماز مغفرت پڑھتا ہوں، نماز مغفرت، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطینا کل کوثر، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سارے اپنے رشتہ داروں کو، مرحومین کو تم بخشا سکتے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا۔ یہ نماز اس لیے بولا، اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال، پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی، ورنہ میں بیمار ہو جاتا، ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں آج کی رات کی فضیلتیں، آج کی رات کی برکتیں، رحمتیں نہیں لے سکتا تھا، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری رحمتوں کو، نعمتوں کو بڑھا دے گا، آج کی رات کی فضیلت دے گا۔ اور سلوات ضرور پڑھنا، استغفار ضرور پڑھنا، کثرت سے سلوات پڑھو، نماز شب پڑھو، اور مین جو وقت ہے امام کی ولادت کا، صبح صادق سے پہلے، فجر سے پہلے امام کی ولادت ہوئی، بس 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے میں سارے سننے والوں کو، یہ اہل بیت چینل کے ذریعے ختم کر دیا میں نے جشن کو، سارے سننے والوں کو ریکویسٹ کر رہا کہ فجر کی نماز جیسے ہی تمہاری ختم ہوتی، اس نماز کے فوراً بعد شکر ادا کرو کہ آج کی صبح ہو گئی، 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے ایمان کی والدین کو، پیرنٹس کو گفٹ کرو، مبارکباد دو کہ مولا یہ ہمارا تحفہ ہے، یہ آپ بچہ دنیا میں آیا، میرا امام دنیا میں آیا، ان کے لیے پڑھا۔ اس کے بعد منیمم 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کی برتھڈے کا گفٹ دو، 18 سلوات پڑھ کے مولا، میرے مولا کو، مظلوم بی بی زہرا کو دو کہ آپ کا بیٹا دنیا میں آیا، اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دو، جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دو، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے لیتے ہوئے ذریت مولا حسین 11ویں امام تک جاؤ، سب کو مبارکباد دو۔ اور مبارکباد سلمان سے بہتر نہیں ہے دوستو، یہ اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ کو سال بھر کا جو کچھ آپ کے پرابلمز ہے، جو کچھ آپ کے مسئلے ہیں، وہ آج کی رات اور کل کی صبح حل کر دینا، اور سارے مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اور امام سے قریب ہونے کے لیے، اور دعا ندمہ صبح میں ضرور پڑھنا فجر کے بعد، اور جب بولنا الا متا ہارو فیکا یا مولا، مولا جلدی آ جاؤ، اس کے بعد دعا ہے پڑھو، بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے۔ اللہ آج کی یہ ہمارے اعمال، ہمارا جشن قبول کرے۔